رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو خوشخبری سنائی اور اسے حکم فرمایا کہ بھلے جا کر عمرہ کرے، چونکہ اس وقت مکے پر مشرکین مکہ کا قبضہ تھا، ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی ہے، 6 ہجری ہے یہ۔ فلما قدم مکہ، جب حضرت ثمامہ مکے میں آیا، قال لہ قائل سبوت، ارے تو صحابی بن گیا؟ قال لا، میں صحابی نہیں بنا، ولکن اسلمت مع محمد رسول اللہ، میں اسلام لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں فرما بردار بنا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال بات آگے بڑھی ہوگی، بڑھنے کے بعد فرمایا لا واللہ لا تاتیکم من الیمامہ حبۃ حنطۃ حتی یاذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس ایک دانہ بھی گندم کا نہیں آئے گا، چونکہ یمامہ سے گندم آیا کرتی تھی اہلیان مکہ کے پاس، اب وہ انہوں نے ان کی بلاک کر دی کہ تمہارے پاس ایک دانہ بھی گندم کا نہیں آئے گا جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت ثمامہ نے ان کی گندم بند کر دی، حضور کو منتیں سماجت کیں، اسی منت سماجت کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پر حضرت ثمامہ بن اسال نے ان کو گندم جاری کی، تجارتی بائیکاٹ۔ یہ بھی بڑو دھک ہوں تھا۔ اب جو ہمارے ہاں دوائیاں بڑھ رہی ہیں، اصل میں ملک ہمارے کو اللہ حفاظت کرے ہمارے ملک کی، ایسے لٹیرے ملک پر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی دوائی ہمارے پاکستان کے اندر بنتی نہیں ہے، ساری باہر سے آتی ہیں، اور عموماً یہ دوائیاں شوگر کی، بلڈ کی وغیرہ وغیرہ یہ ساری انڈیا سے آتی ہیں، اور انڈیا سے ان کی تعلقات کشیدہ ہیں، اور تھوڑی سی یہ بھی اس طرح کی بے وقوفی ہمارے حکمرانوں کی بھی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ریٹ اس کے چڑھتے جا رہے ہیں۔ ویسے لوگ نہیں مریں گے تو اسی طرح مریں، کہ غربت کو ختم کرنا ہے نا۔ غربت ختم کیسے ہوگی؟ یا وہ اسے ختم ہو یا غریب کو ہی ختم کر دو، یہ غربت ختم ہو رہی ہے۔ کچھ تھوڑو بہت ہوجے بابا، یہ چھڑی صوفین وارو سبق نہ ہوجے، وہ کھوڑا تھا وہ بیا پڑھائن وارا۔ به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبیر عن ابن عباس قال قدم مسیلمۃ الکذاب علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا مسیلمہ کذاب منحوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، فجعل یقول انی جل لی محمد من بعدہ تبعتہ، اگر کر دیں میرے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں، تبعتہ میں حضور کی تابعداری کروں گا۔ وقدمہا فی بشر کثیر من قومہ، وہ آیا تھا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ آیا تھا، یہ آ کر باہر مدینے کے باہر رک گیا تھا، رکنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے اوروں کو اس نے بھیجا، اپنا بہانہ کر کے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھ گیا، خود نہیں آیا تھا مسجد نبوی میں، بلکہ جیسے نیچے روایت اور آ رہی ہے، اس میں ایک خاتون جو اس کی بیوی تھی اس کے گھر میں جا کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو چونکہ اسی کا بھی تعلق بنو حنیفہ سے ہے، اسی بنو حنیفہ ہونے کی وجہ سے مسیلمہ کذاب کا ذکر فرمایا کہ تو جرید کاڑے فی شماس قومہ فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے پاس آئے، حضرت کے ساتھ ثابت بن قیس بھی تھے، ابن شماس، وفی ید رسول اللہ، خطیب تھے امت کی، خطیب الامت کا لقب ہے اسی حضرت ثابت بن قیس کو۔ وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جرید، حضور کے ہاتھ مبارک میں چھڑی کا ٹکڑا تھا، حتی وقف علی مسیلمہ فی اصحابہ، حضور کھڑے ہوئے مسیلمہ پر اس کے ساتھیوں کے ساتھ، اب اس کے لوگوں کے ساتھ، فقال لو سألتنی هذه القطعة ما آتیتکھا، تو اگر مجھ سے یہ لاٹھی کا ٹکڑا بھی لے نا، یہ بھی تجھے میں نہیں دوں گا، ولن تعدو امر اللہ فیک، اور تیرا معاملہ نہیں بڑھے امر اللہ فیک، نہیں بڑھے گا اللہ کا فیصلہ تیرے بارے میں، یعنی تجھے کسی قسم کی آگے مستقبل میں بھلائی نصیب نہیں ہوگی، ادو آگے بڑھنا، خدا کا معاملہ تیرے بارے میں نہیں بڑھے گا، یعنی تجھے کوئی بھی مستقبل میں عزت نہیں ملے گی۔ فَإِنْ أَدْبَرْتَ، اگر تو نے پیٹھ پھیری میری فرما برداری سے، میری اطاعت سے، لَيَأْكِرَنَّكَ اللَّهُ، بے شک خدا تجھے ہلاکت کا شکار کر دے گا۔ اگر تو اس طرح کی جو دعویں کرتا ہے اور تو میری اطاعت نہیں کرتا تو پھر خدا تجھے ہلاکت کا شکار کرے گا، تو تباہ و برباد ہوگا۔ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي،
उरी तो बेशक मैं तो तुझे मैं समझता हूँ वही है जो मुझे ख्वाब में दिखलाया गया है, फ़ी हमारा ए तो जो मैंने उसी ख्वाब में देखा था। वहाज़ा साबितुन युजीबुका, अब तुझे आइंदा बाकी चीज़ों के सवाल जवाब जो तुम्हारे साथ करेंगे वो हज़रत साबित बिन कैस करेंगे मेरी तरफ से। सुम्मन सरफन, हुजूर उसको छोड़ के वहीं चले गए। काला इब्न अब्बास फसल तो अनकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका उरा अल्लज़ी उरीतु फ़ीहि मा रअयतु, क्या मतलब क्या था, ये कौन सा ख्वाब था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था और जिसके बारे में फरमाया कि इन्नका उरा, बेशक मैं तू मुझे दिखलाया गया था, अल्लज़ी उरीतु फ़ी मा रअयतु, जो मैंने देखा था ख्वाब के अंदर। फ़अख़बरनी अबू हुरैरा ने बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैनना अन नाइमुन, इस दरमियान कि मैं सोने वाला था, फिर देखा मैंने अपने हाथ में 2 कंगन सोने के, फ़अहम्मनी शानुहुमा, मुझे गमगीन कर दिया उनके मामले ने, चूँकि ये इस तरह का सोना इस्तेमाल करना ये तो ममनू है, ये मेरे हाथों में कंगन के तौर पर कैसे आ गए। फ़ऊहिया इलैया फ़िल मनाम, मुझे ख्वाब में वही की गई अनिनफ़िख़हुमा, कि मैं फूंक मार दूँ, फ़नफ़ख़तहुमा, मैंने फूंक मारी, फ़तारा, वो उड़ कर चले गए। यानी दम खम भी नहीं है उन दोनों के अंदर, इतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके आगे कोई सिलसिला नस्ल नहीं चलेगा। फ़तारा उड़ गए। अव्वल तुहमा कज़्ज़ाबैन, मैंने उसकी ताबीर की कि ये दोनों झूठे हैं। युखरजान बादी, उन्होंने मेरे बाद निकलेंगे। अहदुमल अनसियो, एक उनमें से जो है वो असवद अनसी है, जिसको हज़रत फ़ैरोज़ देलमी रहमतुल्लाह अलैह ने घर में जाकर जहन्नम रसीद किया था, और दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब है जिसको हज़रत वाशी ने छक्के छुड़ा दिए थे, जिसको याद दिला दिया था माँ का दूध। ये दोनों को इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के बारे में ये फरमाया। फरबिही क़ाल हदसना इसहाक़ बिन नसर क़ाल हदसना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अन मामर अन हम्माम अन्नहु समिअ अबा हुरैरा यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना अना नाइमुन उतीतु बिख़ज़ाइनिल अर्ज़, मुझे रूह ज़मीन के ख़ज़ाने अता फ़रमाए गए। फ़वुज़िअ फ़ी कफ़ी स्वरान, और 2 कंगन मेरे हाथ में डाले गए सोने के। फ़कबुरा अलैया, मुझ पर भारी गुज़रे। फ़ऊहिया इलैया, मुझे वही की गई अनफ़ख़ुमा, फूंक मार दूँ। फ़नफ़ख़्तुमा फ़ज़हबा फ़अवलतुमा कज़्ज़ाबैन अल्लज़ीना अना बैनहुमा साहिब सना व साहिबुल यमामा, सना असद वाला, असद यमामा वाला, ये असद मुसैलिमा कज़्ज़ाब। बी क़ाल हदसना सलत बिन मोहम्मद क़ाल समिअतु महदी बिन मैमून क़ाल समिअतु अबा रजा अल तारिदी यक़ूलु कुन्ना नअबुदुल हजर, हम पत्थरों की पूजा पाठ किया करते थे। हज़रत रजा फरमाते हैं हम पत्थरों की पूजा पाठ करते थे। फ़ैज़ा वजदना हजरन हुवा खैरुम मिन्हु अलकैनाहु, जब हम किसी बेहतरीन पत्थर को पाते थे फिर उसको फेंक देते थे, वो माबूद वहीं रहा, दूसरा नया माबूद आ जाता था। वाख़ज़ना आखर, दूसरा ले लेते थे। फ़इज़ा लम नजिद हजरन